أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل فرما دیجئے اور ندعو آیا میں پکاروں یا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا ما ان کو لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے ولا یضرنا اور وہ ہمیں نقصان سے نہیں بچا سکتے ایک وہ ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور وہ ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا پھر جائیں ہم اپنی ایڑیوں پر بعد اذ ہدانا اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ الشیطان جسے بہکا دیا شیطان نے جسے سارے بولا کرو جسے بہکا دیا شیطان نے فی الارض جنگل میں حیران و پریشان مارا مارا پھر رہا ہے لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی یدعونہ بلاتے تھے اسے الی الہدی ہدایت کی جانب اور کہتے تھے ہماری جانب قل فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ سکھائے وَأُمِرْنَا اور حکم دیا گیا ہمیں لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں لِرَبِّ العالمین پروردگار عالم کے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اس ہی سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي وہ وہی ذات ہے جس کی طرف تم نے اکٹھا کیا جانا ہے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو بالحق حق کے اظہار کے لیے حق واضح کرنے کے لیے
وَيَوْمَ اور وہ جس دن یقولو کہے گا کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جائے گا قولہ الحق اس کی بات درست ہے ایک معنی اس کی بات دو ٹوک ہے سمجھ آ رہی ہے اس کی بات درست ہے اس کی بات دو ٹوک ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہی ہے یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں جاننے والا ہے وہ چھپی باتوں کو والشہادہ اور ظاہری باتوں کو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ بڑا حکمتوں والا خبر رکھنے والا ہے چند باتیں سبق کے ضمن میں ہیں آپ کوشش کیا کریں انتہائی متوجہ ہو کر بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں بہت ساری باتیں ہم نے پہلے دورانیے میں پڑھی ہیں جب بات اشارہ ہوتا ہے آپ میں سے اکثر کو بات یاد آ جاتی ہے چونکہ بیٹھنا بھی آج کل گرمی میں بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ قرآن پاک سے ہمیشہ وابستہ رکھے یہ بڑا کرم ہے اور یہ بڑا انعام ہے پروردگار عالم کا کہ وہ روز ہم پہ احسان کرتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے نا یفقہہ فی الدین اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں جب آپ کبھی غیر حاضر ہوں نا یہ نہ سمجھا کریں کہ مصروفیت ہے بلکہ یہ ذہن میں رکھا کریں آج اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا اہل مکہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کچھ ہم نرمی کرتے ہیں کچھ آپ نرمی کریں ہمارے معبودوں کو مان لینے میں کیا برائی ہے آپ تو سرے سے ہمارے معبودوں کو مان ہی نہیں رہے اعلان کروایا سنتے جائیں گے توجہ سے مجھے باتیں پڑھی ہیں دورانی نہ پڑھیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر آیا ہم پروردگار عالم کے سوا ان کو پکاریں لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے نفع ولا یضرنا نفع کیا بلکہ آنے والے نقصان سے ہمیں بچانے کی طاقت نقصان دے بھی نہیں سکتے نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے انہیں میں کیسے پکاروں معبود کو پکارا جاتا ہے جو نفع دے نقصان سے بچائے یہ کیسے معبود ہیں ابراہیم خلیل پیغمبر نے اپنے والد سے کہا تھا ابا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جنہیں تو پکار رہا ہے یہ سنتے بھی جاگ رہے ہو تو پھر خیر ہے بولو
دیکھتے بھی یغنی ان کا شیعہ، وہ کسی نفع پہنچانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ انہیں کہیں اللہ کے سوا جنہیں تم بلانے کا کہہ رہے ہو، نفع بھی ان کے اختیار میں نہیں، نقصان دینا بھی ان کے بس میں نہیں۔ ان کو مان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پھر کے ہم نے گمراہی کو پسند کر لیا، ہم نے گمراہی کو منتخب کر لیا۔ اور کب؟ بعد اذ ہدانا اللہ، جب اللہ نے ہدایت دے دی۔ بھلا وہ کون ہے اللہ کی رہنمائی کے بعد، اللہ سے ملنے والی ہدایت کے بعد کفر کو منتخب کرے، شرک کو منتخب کرے، رسم و رواج کو منتخب کرے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض، کہ جیسے مجمع میں رہنے والے بندے کو، جرمٹ میں رہنے والے بندے کو شیطان نے پھسلا کر، بہکا کر جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اب اسے واپسی کا راستہ بھی نہیں مل رہا، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، حیران و پریشان ہے۔ حالانکہ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے یار دوست اسے کہا کرتے تھے یار یہ غلط راستہ ہے، جماعت سے الگ نہ ہو، تنظیم سے الگ نہ ہو، اکٹھ سے الگ نہ ہو، تنہا ہو جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ بتائیں، اللہ نہ بتائیں تو ہدایت نہیں۔ وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تاکہ ہم پروردگار عالم کے فرما بردار بن جائیں۔ وَأَن نَقِیمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب ہے نماز قائم کرنا؟ یعنی یؤدونہا بحقوقہا، نماز کے حق کا خیال کرو، نماز با جماعت پڑھو، تحمل سے پڑھو، فرائض کو یاد رکھو، واجبات کو ذہن میں رکھو، سنت مستحبات کا خیال کرو، تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ اور میں عرض کروں یہ جو نماز ہے اتنی اہمیت کی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری پل ہے، آپ علیہ السلام بیمار ہیں، چلنا مشکل ہے، بے ہوشی بار بار غشی نبی علیہ السلام پہ آ رہی ہے۔ ایک بار آپ کو فاقہ ہوا، آپ نے فرمایا وضو کرواؤ، کروایا گیا، آپ پہ پھر غشی آ گئی، دوبارہ پھر غشی آ گئی، سے بارہ پھر غشی آ گئی، آپ کو پھر فاقہ ہوا، وضو کروایا گیا، صحابہ نے سہارا دیا، نبی مکرم علیہ السلام کے قدمین ان کا خط کھینچا جا رہا ہے زمین پہ۔ بیماری کتنی شدید ہے، دکھ کتنا شدید ہے، کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے آخری موقع پر بھی عبادت اور نماز کو نہیں چھوڑا، اور نبی علیہ السلام نے صرف نماز نہیں بلکہ با جماعت نماز کو نہیں چھوڑا۔ روح نکلنے لگی ہے نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام کی آواز کمزور پڑ گئی ہے، آواز دھیمی ہو گئی ہے۔ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لوگو
آخری بار جب نبی علیہ السلام کے لب حرکت میں آئے تو میں نے کان لگایا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، لوگو نماز کے معاملے میں سستی نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکر چاکر غلام لونڈیوں کے متعلق سست روی نہ کرنا۔ آخری موقع پر عملاً بھی نماز پڑھی، اپنی زبان سے بھی نماز کا اعلان فرمایا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، موقع جنگ کا ہے، نماز زور پڑھی گئی ہے۔ مشرکین نے کہا کاش زور کی نماز میں مسلمان مگن تھے، ہم تیر مارتے۔ جنگ کا اصول رہتا یا نہ رہتا، جنگ کا ضابطہ رہتا یا نہ رہتا، مسلمانوں کا خاتمہ تو ہو جاتا۔ کسی نے کہا عصر جو آ رہی ہے پڑھیں گے نماز، ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر سے پہلے جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا ہے۔ ایک امام صاحب کھڑے ہیں، جماعت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک جماعت امام صاحب کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اسلحہ پکڑا ہوا ہے۔ دوسری جماعت پیرے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ امام صاحب نے قیام کیا، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اب دوسری رکعت ہونے لگی ہے۔ یہ جماعت وہاں سے نکلی ہے، پہرے پہ جا کر کھڑی ہو گئی ہے، اور پہرے والی جماعت آ کر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جنگ میں طریقہ بدل دوں گا، میں سہولت پیدا کر دوں گا، میں تمہیں پہرے کا موقع دے دوں گا، لیکن جنگ کے موقع پر بھی میں اللہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا کرنے کی بھی اجازت۔ سن رہے ہو؟ چھوٹا سا کام آ گیا، نماز چھوڑ دی۔ صحت میں چھوٹی سی پرابلم آ گئی، نماز چھوڑ دی۔ ذاتی ہلکی سی مصروفیت بنی، ہم نے نماز چھوڑی۔ اللہ نے فرمایا واتقو، اور لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تمہارا اکٹھ ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے۔ کل محشر میں اپنے لیے مشکل کھڑی نہ کرو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق کے۔ ایک معنی ٹھیک ٹھیک، 2 معنی کر رہا ہوں۔ پہلا معنی ٹھیک ٹھیک، یعنی آسمان بنایا، کوئی دراڑ آج تک نہیں ہے، کسی جگہ سے جھکا ہوا نہیں ہے بھی ستونوں کے بغیر۔ اللہ کریم نے فرمایا فارجع البصر کرتین، بار بار آسمان کو دیکھ، تمہیں کسی جگہ سے جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کسی جگہ پر تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا، کسی جگہ پر تمہیں آسمان کمزور نظر نہیں آئے گا۔ ایک معنی بالحق کے، ٹھیک ٹھیک۔ دوسرا معنی بالحق کے، یعنی حق واضح کرنے کے لیے پتہ چل جائے جو پانی پر زمین ٹھہرانے پر قادر ہے، جو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کرنے پر قادر ہے، وہ دنیا والوں کی مشکلیں آسان کرنے پر بھی قادر ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے۔ وَيَوْمَ، اور وہ ذات جس دن جب جو کہتی ہے اس کا تو ارادہ ہوتا ہے کن، یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا، کن یقولو کن، وہ کہتی ہے ہو جا، فیکون، کام ہو جاتا ہے۔ انما امرو اذا
اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یاسین ہے نا. انما امرہ، اس کا تو حکم نام ہی ہے کن فیکون، تو ہمیں سمجھانے کے لیے. قولہ الحق، اسی کی بات درست ہے، اسی کی بات اٹل ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی ہی کی بادشاہی ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا معاشر میں، اسی کا کنٹرول ہے. عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننے والا بھی اللہ، والشہادہ، اور ظاہری باتوں کو جاننے والا بھی اللہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا اور خبریں رکھنے والا ہے.